فضیل بھائی کا پڑھنے کا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں بھی باب زکاة العروض یہ ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں. اور ہمارے حلقات کے ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 152 ہے، 152. جی شیخ شروع کریں. باب زکاة العروض. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود. فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة وجب ربع العشر، وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس: أدى زكاة مالك أدي زكاة أدي أدي زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قومها وأدي زكاتها. رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم، وهو مشهور. وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. والشراء لأجل الربح، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، لأن وجودها كالعدم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثة فنواه للقنية ثم نواه ورثه فنواه للقنية. اچھا، یہاں میرے پاس تا ہے شیخ. اچھا، او ورثہ، ٹھیک ہے. او ورثہ فنواه للقنية ثم نواه للتجارة. قاف کو ضمہ دیں قنیہ. اچھا، للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل، فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله في حديث سمرة: مما نعده للبيع. رواه أبو داود. غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخذ من معادن القبيلة صدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان. قاله في الكافي. ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. ٹھیک، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں بھی باب زکاة العروض یہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور العروض جمع ہے عرض کی، اور العرض کہتے ہیں مال تجارت کو، مال تجارت کو. وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. اصل تو انسان کوئی بھی تجارت کرتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ربح کمائے، فائدہ کمائے. آپ خریدتے ہیں تو بھی وہی مقصد ہے، بیچتے ہیں تو بھی وہی مقصد ہے. اب اس طرح جس کے پاس زکوٰۃ کے لیے کیش کی شکل میں رقم نہ ہو، سونے کی شکل میں سونا نہ ہو، بلکہ ملینوں کا مال تجارت ہو، تو وہ تو کافی پیسہ اس کے اندر اپنا مشغول کر رکھا ہے. اب یہ جو احادیث ہیں اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، لیکن جمہور نے اسی بنیاد پر اور سلف کے عمل کی بنیاد پر مال تجارت میں سے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا. مال تجارت جتنا سونے پر مثلا 25 دینار پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یا 20 مثقال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یا 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر آپ کے پاس مال ہو آپ کی دکان میں، تو پھر آپ کے مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کوئی آدمی جیسے فروٹ بیچتا ہے ٹھیلے پر، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کیا مشائخ؟ نہیں شیخ. کیوں؟ ٹھیلا کرائے پہ ہے. نہیں، ٹھیلا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے نا، جی جی، 4 مطلب چکرے والی. 4 چک والی، جو ایسے ہی روڈ کے کنارے لگا کے لوگ بیچتے ہیں، تو اس کی جی میں بات کر رہا ہوں. تو اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں واجب ہوئے گی؟ شیخ ایک تو جو ہے نا نصاب کو مال نہیں پہنچ رہا ہوگا، دوسرا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے، فروٹس کو جو ہے نا جلد خراب ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. جی، تو اس میں سونے کی نصاب کو پہنچنا، یہ دیکھیے فتجب الزکاۃ فیہا اذا بلغت قیمتها نصابا. عموماً جو آدمی ٹھیلے پر خرید و فروخت کرے گا، اس کے پورے ٹھیلے کی فروٹ کی قیمت آپ لگائیں گے تو 5,000 سے 10,000 کے اندر ہی ہوگی. کوئی بھی سیب بھی ہوں، انگور ہوں، ساری چیزیں ملا کر بھی ہوں، سب چیزیں 10-10 کلو 5 قسم کے فروٹ بھی ہوں، وہ 5 سے 10,000 کے اندر کی چیزیں ہی اس کے اوپر سماتی ہیں. وہ اسٹور بھی کر کے رکھے گا تو بس وہ 2-4 دن کا وہ اسٹور کر کے کہیں رکھے گا اپنے گھر میں بھی، اس سے بڑھ کر اس پر مال اس کے پاس اس میں نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں جب نصاب سے کم ہوگا مال تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی ہول سیل فروخت کرتا ہے اور
فروٹ ہی کی تجارت کرتا ہے، روزانہ مال آتا ہے، بکتا ہے، تو ایسے آدمی کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی مشائخ؟ سوال دوبارہ سے. ہاں دیکھیے، ایک آدمی فروٹ ہی کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، فوراً بک جاتا ہے، مثلا جو ہے صبح اتارا شام میں بیچ دیا، شام میں اتارا صبح تک بیچ دیا، بس اسٹور ہے اس کا، اسٹور سے لوگ آتے ہیں اور اپنے طور پہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے واجب ہوئے گی؟ وہ خرید و فروخت سے جو پیسہ جمع ہوگا نا شیخ، وہ پیسہ جمع ہونے کے بعد وہ نصاب کو پہنچے گا تو پھر اس میں زکوٰۃ کرے گا. جی بالکل. تو یہ جو ہے مال تجارت، اس کے پاس مستقل رہتا نہیں ہے، یہ دھڑا دھڑ فروخت کر دیتا ہے. ایسے ہی کوئی بھی آدمی جو فوراً بیچنے والے سامان ہیں، مچھلی ہے یا جو بھی چیزیں اس طرح، گوشت ہے، انڈا ہے، جو بھی چیزیں اس طرح رہتی ہیں دھڑا دھڑ جو ہے بک جاتی ہیں. اب ایسے میں وہ لوگ اپنے پاس اتنا مال جمائیں گے تو اس وقت ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ ان کے پاس اگر اتنا مال جمتا بھی نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس کے برعکس جو دیگر ایسے سامان ہیں، مثلا فرنیچر کے چیزیں ہیں، صوفے ہیں، الماریاں ہیں، بیڈ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اسٹاک لاتے ہیں، مال آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، لیکن اتنا اس کے پاس مال کی شکل میں اس کے اسٹور میں رہتا ہے کہ اس کی ایک الگ قیمت بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت جو باقی بھی رہتا ہے اور اس کے پاس جو ہے کہ اس میں پیسہ اس کا مشغول رہتا بھی ہے، جام ہو کے رہتا ہے، تو پھر ایسے میں وہی مال تجارت میں آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب دیکھیے اس کے بعد آگے بڑھی، دیکھیے کہتے ہیں حکا ہو ابن المنذر اجماعاً، اس پر ابن المنذر نے اجماع نقل کیا. وعن سمرة بن جندب امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. سمرہ بن جندب کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا جو مال ہم تجارت کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے نکال رکھتے ہیں اس میں سے. اب میں نے جیسے ذکر کیا کہ شیخ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اسی لیے وہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کے ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور جب کیش ہو جائے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا، وہ یہ رائے رکھتے ہیں. فتقوم، یہ تو جمہور کی رائے ہے جو اب یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. فتقوم اذا حال علیہ الحول، جو بھی مال تجارت ہے اس کے اوپر ایک سال گزر جانے پر اس کے اوپر اس کی قیمت لگائی جائے گی. بشرطے کہ اس کی ملکیت میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو. فتقوم إذا حال عليها الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحب للمساكين. مارکیٹ شروع کیا یا دکان شروع کیا تو مان لو آج کل زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے 20,000 ریال پر، اس نے 10,000 ریال سے زکوٰۃ کیا کہتے ہیں شروع کیا، دکان محرم میں شروع کیا، 10,000 ریال اس کی قیمت تھی پورے دکان کی، اور رمضان آیا تو 20,000 ریال ہو گئی اس دکان کی قیمت 7-8 یا 9 مہینے کے بعد. تو اب زکوٰۃ کا سال اس کا کہاں سے شروع ہوگا مشائخ؟
محرم سے جی یہ نہیں، یہ جب اس کے رمضان سے شروع ہوگا نا شیخ، صحیح ہے، رمضان سے۔ کیونکہ یہاں پر رمضان ہی میں اس کے شاپ میں، اس کی دکان میں اتنا مال جمع ہوا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہونے لگی۔ جب شروع کیا تھا تو 10,000 ریال، یعنی ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں تھی، اتنے ہی کا مال تھا اس کے پاس۔ مان لو کپڑے ہی کی دکان تھی، اس وقت تک 500 ڈریس تھے ہوں گے، جب دکان بڑھ کے 8-9 مہینے کے بعد 1000 ڈریس آنے لگے یا 1000 ڈریس کو جمع کر کے رکھا، اب یہاں سے اس کی مکمل لاگت اگر آپ دیکھتے ہیں سونے کے قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، 85 گرام سونے کی 20,000 ریال اس سے زیادہ، تو وہاں سے وہ سال کا حساب کرے گا اور آئندہ رمضان میں وہ اپنے دکان کی زکوٰۃ نکالے گا۔ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ دیکھیے وہی یہ کہہ رہے ہیں وَأَوَّلُهُ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْقِيمَةِ نِصَابًا بِالْأَحَضِّ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اس کا آغاز ہوگا جب سے قیمت اس کی نصاب کو پہنچے گی، مساکین کے لیے جو زیادہ فائدہ مند ہو اس کا اعتبار کر کے، خواہ آپ سونے سے دیں یا چاندی سے دیں۔ فَإِنْ بَلَغَتِ الْقِيمَةُ نِصَابًا وَجَبَ رُبُعُ الْعُشْرِ وَإِلَّا فَلَا، اگر نصاب قیمت جو ہے اس کی نصاب کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں ربع العشر یعنی 40واں حصہ وہ دینا پڑے گا۔ 40واں حصہ کہیں یا 2.5 کہیں ایک ہی بات ہے، 2.5% کہیں، اتنا دینا پڑے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں ہے، اس کے نصاب ہی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر ایسی صورت میں نہیں، کچھ بھی دینا نہیں۔ امام احمد نے عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اس سے جو حماس کو انہوں نے کہا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو بس صرف جعاب ہے، جعاب اور ادم۔ جعاب کسے کہتے ہیں؟ وہ ترکش کہتے ہیں جس میں تیر جمع کرتا ہے مقاتل، چمڑے کی تھیلیاں ہوتی ہیں دیکھیے، اس کے اندر وہ جمع کر کے رکھتا ہے تیر، تو وہ ایسی تھیلیاں ان کے پاس تھیں ان کی دکان میں یا ان کی شاپ پر۔ وہاں پر ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنے یہ بھی جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس ان کی قیمت لگاؤ، قومھا وادی زکاتھا، آپ اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنا ہے مال، اس کے بعد اس کی زکات ادا کرو۔ یہی مسند احمد میں امام احمد نے روایت کیا، یہی سعید بن منصور نے، اس کے علاوہ لوگوں نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا ہے۔ وَكَذَا أَمْوَالُ الصَّيَارِفِ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ، ایک تو یہ ایک عمومی طور پر یہ زکوٰۃ عام تجارت کے مال میں کوئی بھی ہو، سیمنٹ ہو اور فرنیچر ہو، کپڑا ہو اور بھی استعمال کی چیزیں ہوں، کمپیوٹرات ہوں، موبائل ہوں، لیپ ٹاپ کی دکانیں ہوں، یہ ساری چیزوں کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد یہاں پر وَكَذَا أَمْوَالُ الصَّيَارِفِ، اسی طرح جو لوگ ایکسچینج کمپنیوں میں اپنا مال مشغول کر کے رکھتے ہیں، ابزی رکھتے ہیں، جام کر کے رکھتے ہیں، ایکسچینج چلا رہے ہیں، ایکسچینج میں جتنا ان کے پاس مال ہے اس کی قیمت بنتی ہے مثلا جو ہے 50,000 ریال، تو کیا اب وہ ہر کرنسی کے 50,000 ریال کے برابر یا 85 گرام سونے کے برابر ہونے کا انتظار کرے گا یا کیسے زکوٰۃ ادا کرے گا مشائخ؟ یعنی اب جو ایکسچینج کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس ڈالر بھی ہے، اس کے پاس ریال بھی ہے، دینار ہے، درہم ہے، روپیہ ہے، سب نمونے کے اس کے پاس ہیں۔ مان لیں وقتی طور پر فرض کر لیں سب چیزیں 5,000 ہیں، 5,000 ریال ہیں، 5,000 ڈالر ہیں، 5,000 دینار ہیں، 5,000 درہم ہیں، 5,000 روپیے ہیں، تو یہ سب الگ الگ ہیں۔ تو کیا
اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا معیار کیا ہوگا؟ وہی شیخ وہی تو پورے پیسے ملے تو نصاب تک پہنچتے ہیں کیا؟ اگر پورے جی پیسوں میں اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں ملا کے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. تو کیونکہ یہ ساری کرنسیاں اصل میں بدل کس کا ہیں؟ ساری کرنسیاں جی بولیے. سونے کا بدل ہے کیا شیخ؟ بالکل یہ ساری کرنسیاں. ہاں کیا بولیں شیخ؟ اور بھی کوئی ایک جواب دیے. مالیت ہے شیخ، ان کا مال. مالیت ہے. ٹھیک ہے ہاں مال ہے. یہ نوٹ کوئی چیز نہیں ہے، بس نوٹ یہ صرف آپ کے ملک کا نشان ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنی مالیت ان لوگوں کے پاس محفوظ ہے، اتنا سونا ہے. تو چاہے ڈالر ہو، چاہے ریال ہو، چاہے روپیہ ہو، چاہے دینار درہم ہو، اس کے عوض ان لوگوں کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے. تو یہ سونے کے بدل ہیں یہ سارے کاغذات، یہ سارے نوٹس. تو آپ کے پاس اس طرح ڈالر میں جمع ہو گیا، دینار درہم میں بھی جمع ہو گیا، تو بھی اتنا پیسہ، اتنے سونے کے برابر قیمت آپ کے پاس جمع ہو گئی، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے جب آپ کے شاپ پر، آپ کے ایکسچینج پر ایک سال گزر جائے. لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. کیونکہ یہ کرنسی کی دکان بھی آپ نے اس لیے کھول رکھی ہے کہ بھائی $100 دیں گے اور اس کے موافق کتنے ہوتے ہیں، مثلا جو ہے 355 ریال ہوتے ہیں، تو بھائی 355 ریال آپ دینے کے بجائے 350 دیتے ہیں. وہی جب آپ ریال لے کے ڈالر دیتے ہیں تو 355 ریال لیں گے، $99 دیں گے. اس طرح $1 ادھر یا 5-6 ریال ادھر، اس طرح آپ فائدہ کماتے ہیں. تو یہ خود بھی ایک بیع و شراء ہے. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه من صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. دیکھیے اگر آپ کے پاس سونے کا برتن ہے، چاندی کا برتن ہے، تو یہ اس کی قیمت، سونے کے برتن کی قیمت، مثلا جو ہے سونے کا برتن جو ہے، مان لیں کہ بھائی ایک 400 گرام کا ہے، آدھا کلو کا سونا ہے، آدھا کلو سونے کا برتن ہے سمجھ. ایک تو ہے آدھا کلو سونا، اس کی قیمت مارکیٹ میں مان لیں کہ بھائی ایک 5 لاکھ ریال ہے. آدھا کلو سونے کی قیمت 5 لاکھ ریال ہے. لیکن وہی جب برتن کی شکل میں وہ چیز ہوتی ہے تو 5,50,000 ریال ہے مان لیجیے. تو اب کیا وہ زکوٰۃ کتنے کی دے گا؟ وہ 5.5 لاکھ ریال کی دے گا یا 5 لاکھ ریال کی دے گا مشائخ؟ 5.5. یہاں پر کہہ رہے ہیں دیکھیے ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. یہ کہہ رہے ہیں کہ سونے کے برتن کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. اب وہ برتن کی شکل میں ہو، چاہے کسی فروٹ کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور آدمی کی شکل میں ہو، سونا تو اعتبار ہوگا اس کے وزن کا. وہ جو بناوٹ جو بنائی گئی کوئی بھی شکل میں وہ چیز، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں یہ اس کی ویلو کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. یہ صرف وہ بادشاہ لوگ یا جو بڑے بڑے لوگ جن کو استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی چیزیں، برتن بنانے کا شوق اور بھی کوئی چیز بنا کر رکھنے کا شوق. لیکن اصل میں زکوٰۃ ہوگی وہ خالص سونے کے اوپر. اب اس کے میکنگ چارج جو بن گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی شیخ. جی جی بالکل بالکل. سونے کا برتن بنانے کے لیے اس کو قیمت الگ لگی ہوگی، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار ہے صرف اس کے اندر جو سونا موجود ہے اسی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. آپ وہ سونے کو آپ کسی اور شکل میں بنا لیے ہیں، موبائل کی شکل میں بنا کر رکھ لیے ہیں، کسی اور شکل میں بنا کر اس کو رکھے ہیں، تو وہ بنانے سے یا اس کے میکنگ چارج کا
اعتبار کر کے سب ملا کے نہیں بولیں گے، اعتبار سونے کا ہے، وہ کوئی کسی اور شکل میں بھی ہو، مثلا کوئی آدمی اس کو کسی شیر کی شکل میں بنا کر رکھا ہے سونے کو، کوئی چیتے کی شکل میں بنا کر رکھا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ واضح۔ چلیے اچھا، اس کے بعد دیکھیے فَيَقُومُ عَارِيًا عَنْهَا فَيُقَوِّمُ عَارِيًا عَنْهَا، اس کی قیمت لگائے گا یہ سب چیزوں کو ہٹا کر، عَارِيًا عَنْهَا مطلب اس کو خالی کر کے، وہ تصور میں چھوڑ دیں وہ کہ بھئی وہ سونے کا چیتا بنایا، شیر بنایا، بھالو بنایا، جو بھی بنایا ہو، اس کا میکنگ چارج ہے، اس کا کوئی بھی حساب نہیں لگائے گا۔ فَيُقَوِّمُ عَارِيًا عَنْهَا، اس کو سب ہٹا کر، اس کو خالی کر کے ہی، اس کو خالی سمجھ کر اس کی قیمت لگائے گا۔ لأن وجودها كالعدم، اصل میں یہ ساری چیزیں جو سونے کے سے بنائی جا رہی ہیں یہ سب حرام ہی ہے، چاہے آپ کسی بھی جانور کی شکل میں بنائیں یا کسی اور شکل میں بنائیں۔ ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية۔ دیکھیے کسی کے پاس مال تجارت ہے، یا مثلا جو ہے گاڑی ہے، دو گاڑیاں تھیں، سوچا کہ بھئی یہ دونوں کو ہی میں اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں، یہ ایک فیملی گاڑی، یہ ایک آفس گاڑی۔ بعد میں اس کو خیال ہوتا ہے ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية، یا کسی کو وراثت میں باپ کی بھی گاڑی مل گئی، دو تین گاڑیاں جمع ہو گئے، سوچا بھئی یہ سب استعمال کے ہی رکھ لیں گے کسی مناسبت سے، ایسا اس طرح، کبھی اس میں گئے کبھی اس میں گئے۔ اس کو بولتے ہیں القنیہ، وہ چیز جو استعمال کے لیے خاص کر لی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں قنیہ۔ جیسے آپ کی کوئی بھی چیز ہے، آپ کے کپڑے آپ کا خنیہ، آپ کے خنیہ میں آ جاتے ہیں، لیپ ٹاپ، آپ کے موبائل، یہ ساری چیزیں استعمال کی جو بھی چیزیں اس کو کہتے ہیں القنیہ۔ ثم نواه للتجارت، بعد میں خیال ہوا ایک 6 مہینے گزرنے کے بعد بھئی یہ تین گاڑیاں رکھ کے کوئی فائدہ نہیں، خواہ جو ہے اس میں چارجز لگ رہے ہیں مجھے، اس کے بھی اخراجات، اس کے بھی اخراجات، اس سے اچھا ہے دو کو ہٹا کے ایک ہی گاڑی کو میں رکھ لیتا ہوں، ایسا کوئی آدمی سوچے۔ تو اب کیا کیا اس نے، جو استعمال کی چیز تھی اب اس کو تجارت کے لیے رکھ لینا مناسب سمجھا، کہ بھئی یہ دو گاڑیاں ہیں، اب انہی کو رکھ کے بیچیں گے، پھر لیں گے، پھر بیچیں گے، پھر لیں گے، گویا کہ یہ دو گاڑیوں کی ہی تجارت کریں گے، اس دو گاڑیوں سے تجارت شروع کریں گے۔ تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کب سے ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ کب سے ہوگی مشائخ؟ جو آدمی دو یا تین گاڑیاں جو اپنی ضرورت سے نیت کیا وہ، جی جب سے وہ نیت تجارت کی کیا اسی وقت سے وہ لگی، اور اسی وقت سے کیا اس کے سال کا حساب ہوگا یا زکوٰۃ ہی واجب ہو جائے گی اس پر؟ جب سے نیت کی وہ سال ہونا ضروری ہے میرے خیال سے۔ ہاں تو یہاں سے، ہاں اور ایک بھی کوئی جواب دے رہے تھے جی؟ جی سال گزرنا چاہیے۔ ہاں سال شروع ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا محرم میں اس کے پاس گاڑیاں آ گئی، 4 گاڑیاں، ایک باپ کی طرف سے ایک خریدا تھا، ایک اور کوئی تحفے کی، اس طرح کوئی بھی 3-4 گاڑیاں آ گئی۔ اب محرم میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں لیکن وہ رمضان تک استعمال کرتا رہا 4 گاڑیاں بھی، لیکن اب بعد میں احساس ہوا کہ رمضان شروع ہوتے ہی نہیں، یہ سب خواہ ضرورت نہیں ہے اتنی، 2-3 گاڑیاں کی تجارت شروع کر لیتے ہیں۔ تو اب اس کی زکوٰۃ کہاں سے شروع ہوگی، محرم سے یا وہ رمضان سے؟ رمضان سے سال کا اعتبار ہوگا، آئندہ رمضان کو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ وہاں سے سال شروع ہوا، آئندہ رمضان میں جا کے ختم ہوگا۔ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله في حديث سمرة
مما نعده للبيع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آپ بیع کے لیے نکال کر رکھ لیتے ہیں. اب تک تو اس نے استعمال کی نیت کی تھی. اب جیسے ہی اس نے یہ نیت کی کہ مجھے اس سے خرید و فروخت کرنی ہے، وہیں سے اس کا اعتبار ہوگا اور وہ پوری نیت پورے سال پر اس کی محیط رہنا چاہیے. پھر اگر ایسا ہوا 2-3 مہینے گزرے کہ پھر پلان بدلا، نہیں بھائی ضرورت پڑ رہی ہے، تھوڑا کام بڑھ گیا ہے، 3-4 گاڑیاں بھی پھر سے مجھے اپنے کام میں لینا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا زکوٰۃ کا چونکہ سال مکمل نہیں ہوا اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی. اچھا، غیر حلی اللبس لأن الأصل وجوب زکاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفيه فيه مجرد النية. اچھا، اس کے برعکس سونے کے زیورات ہیں. تو سونے کے زیورات اگر کوئی صرف جمع کر کے رکھا ہے، مثلا ایک بیچلر ہے، اب آئندہ کسی بھی کام کے لیے رکھ لیا ہے، 2-3 ہار، 1-2-3 نیکلس اس طرح سے ملا کے جمع کر لیا. اب وہ 85 گرام سونا بلکہ 200 گرام سونا اس کے پاس جمع ہو گیا، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے مشاہد؟ ہے شیخ. اس پر زکوٰۃ ہے. کیوں ہے زکوٰۃ؟ کیونکہ وہ استعمال نہیں کر رہا، ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اس کو وہ استعمال نہیں کر رہا ہے. وہ سوچا ہوگا ابھی شادی کی تیاری میں یہ کر رہا ہے، وہ 2-3 سال لگ رہے ہیں اس کو جمع کرنے میں، جمع کر رہا ہے. اب وہی اگر جو ہے ایک آدمی خرید لیا بیوی کے لیے، بیوی پہننا شروع کر دی، تو پھر کیا ہے؟ کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی شیخ. دیکھیے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جمہور کے پاس یہی ہے کہ جو عورت سونا استعمال کرتی ہے اور اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے استعمال کی جس طرح دیگر چیزیں ہیں، کپڑا ہے، لتا ہے، کھانے پینے کی، وہ یہ ساری چیزوں کے اسباب جو بھی ہیں ان سب پر جس طرح زکوٰۃ نہیں، اسی طرح وہ سونے کے جو بھی زیورات ہیں عورتیں استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یہی جمہور کا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اس میں کہ عورت کی جو زینت کے جو زیورات ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. اچھا، اگر کہیں ایسا ہوا ایک عورت کے پاس ایک 20 تولے سونا ہے، مثلا کہ 200 گرام سونا ہے، پہنتی ہے، اور محرم میں شادی بھی محرم سے ہی پہنتی ہے. اب یہاں رمضان کو پہنچنے کے بعد اس کو خیال ہوا کہ بھائی اتنا سونا تو پہننے میں آ نہیں رہا ہے، ہمارے لیے تو 100 گرام ہی کافی ہے، باقی 100 گرام جو ہے 10 تولے اس کی تجارت کرتے ہیں. کوئی بھی ہار لے کے جائے، پہن کر لے جا کے اپنی کسی بھی فنکشن میں استعمال کرے، پھر واپس لا کے دے دے. تو کرایہ کے طور پر بھی اس کو تجارت شروع کر دے، یا اس کو خرید و فروخت کرنا شروع کر دے دیگر 100 گرام سونے میں، تو پھر یہاں بقیہ 100 گرام جو اس نے استعمال کے لیے نہیں تجارت کے لیے نیت سے شروع کر دیا، تو کیا اس میں زکوٰۃ وہ محرم سے ہوگی یا رمضان سے ہوگی؟ یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے. فَإِذَا نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ فَقَدْ رَدَّهُ إِلَى الْأَصْلِ فَيَكْفِيهِ فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ. کیا کہہ رہے ہیں مشائخ اس میں؟ یہ جی دیکھیے اس میں کہہ رہے ہیں اس کے پر، ہاں اس کے برعکس جو آپ مال تجارت آپ نیت کیے گاڑی میں استعمال کرتا ہوں، رمضان میں نیت بدلے نہیں بھائی گاڑی استعمال نہیں کرنا ہے، 1-2-3 گاڑیوں کو تجارت میں لگا دینا ہے، رینٹ کار میں دے دینا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو آپ کا سال وہیں سے شروع ہوتا ہے گاڑیوں میں. لیکن ایک عورت کے پاس محرم سے سونا تھا، رمضان تک پہنتی رہی، رمضان کے بعد اس نے ایک 100 گرام سونا یا 10 تولے سونا تجارت کے لیے خاص کر لیا. اب اس کی نیت یہ ہو گئی کہ بھائی یہ
ہر دو جو چیزیں ہیں میرے پاس، ایک استعمال کے لیے اور ایک تجارت کے لیے. تو اگر اس طرح کوئی عورت اپنے سونے جو پہننے کا سونا ہے اس کو الگ کر لیتی ہے، مال تجارت کا سونا الگ کر دیتی ہے، تو اس کے زکوٰۃ کا سال وہاں سے شروع ہوگا جب سے وہ مالک ہوئی. کیونکہ اصل میں سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے. جب وہ اس کو پہننا شروع کرتی ہے تو پھر وہاں سے زکوٰۃ نہیں. لیکن پہننا شروع نہیں کی، اب وہ زکوٰۃ کی اس کو تجارت کی نیت کر لی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی وقت سے جب سے وہ مالک ہے. یہاں پر اس کا سال ہونے کا اعتبار مالک ہونے سے ہی ہوگا، شروع سے ہی. اب تو رمضان تک 9 مہینے ہو گئے اس کے، اب بقیہ 3 مہینے میں آئندہ محرم آتے ہی اس کو زکوٰۃ پورے سونے کی دینے پڑے گی. تو یہ باقی اب ایک ہی پیراگراف ہے، انشاءاللہ یہ اس کے بعد والے حلقے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.